بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے، جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. ہر نیک عمل کا ثواب اس میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اسی لیے عموماً صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہے. اس لیے میں زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں حق جل مجدہ ارشاد فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس میں جو اللہ کا حق ہے، جو زکوٰۃ دینی واجب ہوتی ہے، اس کو ادا نہیں کرتے. آگے ارشاد فرمایا فبشرھم بعذاب الیم، اے نبی آپ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اس کا تذکرہ آگے کیا گیا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ایک وہ دن آئے گا کہ جب اس مال و دولت کو، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتطوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، پھر اس تپے ہوئے مال و دولت سے ان زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم اپنے اس مال کا مزہ چکھو جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حق سبحانہ و تعالی نے سورہ ہمزہ کے اندر سخت وعید سنائی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی بربادی، ہلاکت اور خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے دوسرے لوگوں میں عیب نکالے، ان پر عیب لگائے اور منہ پر تانا دے. الذی جمع مالہ وعددہ، کہ جس نے اپنے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا اور اس میں جو اللہ کا حق تھا اس کو ادا نہیں کیا. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کلا لیبذن فی الحطمہ، ہرگز یہ حالت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسی جگہ میں ڈال دیں گے جو روندنے والی ہے اور اس کو ہلاک کرنے والی ہے. وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا تمہیں خبر ہے کہ یہ حطمہ یعنی روندنے والی جگہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی دہکائی ہوئی آگ ہے جو لوگوں کے کلیجوں تک پہنچ جائے گی، دلوں پر جا چڑھے گی. یہ تو قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال سے اس کے حق کو ادا نہیں کرتے. حدیث پاک کے اندر بھی سخت وعید آئی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال
آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مال أنا خلق أنا مال أنا خلق ثم تلا هذه الآية. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اگر وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع تو قیامت کے دن ان کے اس مال و دولت کو ایک خطرناک سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، زہریلے ناگ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، اقرع جو گنجا ہوگا جس کے بعد زہر کی شدت سے اڑ گئے ہوں گے، لہو زبیبتان اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، یہ علامت ہوتی ہے سخت زہریلے ناگ ہونے کی، یطوقہ یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے گلے میں اس کو توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، ثم یأخذ بلہزمتیہ پھر وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور اس کو کاٹے گا، ثم یقول پھر وہ ناگ کہے گا انا مال میں تیرا مال ہوں، انا کنز میں تیرا خزانہ ہوں، ثم تلا هذه الآیہ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں ہرگز یہ خیال نہ کریں ہوا خیر لہم کہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ ایمان انجام کے اعتبار سے ان کے لیے بدتر ہے اور ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ قیامت کے دن اس مال و دولت کو ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ حضرات گرامی یہ اتنی سخت وعیدیں کیوں سنائی گئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال ادا نہ کرنے والوں پر، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں پر اتنی سخت وعیدیں اس لیے سنائی ہیں کیونکہ حقیقت میں یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، نہ ہم اپنی جان کے حقیقی مالک ہیں، اسی لیے خود کشی کرنا سخت جرم قرار دیا گیا ہے، اور نہ حقیقت میں ہم اپنے مال کے مالک ہیں بلکہ ہم اس کے امین ہیں، اس کے خزانچی ہیں۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ مالک جو حکم دے ہمیں وہ کرنا ہے، اور اس کا پتہ بھی ہمیں قرآن کریم سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے عطا کیے ہیں پھر وہ ان کے مالک بن گئے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے مال اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید رکھا ہے، اس لیے اس مال و دولت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ حق ہے اور اس نے ہمیں اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال و دولت کو خرچ کرو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ دوستو پھر مال و دولت کو خرچ کرنے کی عموماً دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی نفلی صدقہ دیتا ہے یا زکوٰۃ کی شکل میں اس کو ادا کرتا ہے۔ نفلی صدقہ ادا کرنے کے لیے کسی مال کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ ہم جب نصاب کے مالک ہوں گے اسی وقت ادا کیا جائے یا سال گزرے تبھی ادا کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جس وقت جتنا بھی ہمارے پاس ہو اللہ کی رضا کی خاطر ہم غریبوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، صدقہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور صدقے کی کیا فضیلت ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 124 ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ النازعات کی تفسیر میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پر اس زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا اور ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جس کا تذکرہ سورۃ النبأ میں آتا ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کیا ہم نے ان پہاڑوں کو میخیں اور کیلے نہیں بنایا۔ جب فرشتوں نے ان بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا اور ان بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں گاڑا ہوا دیکھا تو فرشتوں نے تعجب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، کیا تیری مخلوق میں ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میری مخلوق میں ان سے زیادہ طاقتور بھی ایک چیز ہے جو لوہا ہے، کیونکہ وہ پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگار عالم، کیا تیری مخلوق میں لوہے سے زیادہ بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے پروردگار عالم، کیا تیری مخلوق میں آگ سے زیادہ بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میری مخلوق میں آگ سے زیادہ طاقتور بھی چیز ہے اور وہ پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا اے پروردگار عالم، کیا تیری مخلوق میں پانی سے زیادہ بھی کوئی چیز طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ ہوا پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تیری اس مخلوق کے اندر کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں، میری مخلوق میں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے، اور وہ بنی آدم یعنی انسان کا وہ صدقہ ہے جو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ دیکھیں، اس سے ہم صدقے کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہاڑ ہونا اور پھر لوہا، ہوا، پانی، یہ سب چیزیں مادی قوت کہلاتی ہے، اور زکوٰۃ و صدقات یہ روحانی قوت ہے، اور روحانی قوت کو مادی قوت پر زیادہ ترجیح ہوتی ہے اور یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یہ تو صدقے کی بات ہے۔ پھر صدقے کی شکل میں زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ہمارے پاس اتنا مال ہو جو اس مقدار کو پہنچ جائے، جس کی مالیت اتنی ہو، اور سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت قرآن کریم کے اندر آئی ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 32 جگہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر یہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کا مالداروں کے اوپر ایک حق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے مالوں کے اندر سائل یعنی فقیروں اور محروم لوگوں کا حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے جو مالداروں کے ذمہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ کوئی فقیر یا مسکین کسی مالدار کے گھر پہ چل کے جائے، بلکہ مالداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تک ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے حق کو پہنچائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان اتنا غریب نہ رہ جائے کہ اس کے کھانے کا بھی انتظام نہ ہو سکے۔ اگر آپ غیر مسلم ملکوں میں دیکھیں گے جہاں زکوٰۃ کا نظام نہیں ہے تو وہاں جو لوگ مالدار ہیں بس مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو اسلامی ملک ہے جہاں زکوٰۃ کو اچھی طرح سے ادا کیا جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو گئی ہو، بلکہ وہ گردش کرتی رہتی ہے اور اس میں غریبوں کو حق ملتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص مالدار ہوتا چلا جا رہا ہو۔